بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے بہتر کر دینا، آمین۔ خوش آمدید۔ 1 نومبر بظاہر تو کیلنڈر پر ایک عام سی تاریخ لگتی ہے۔ جی بالکل، لیکن جب ہم تھوڑا گہرائی میں جاتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ اس ایک دن میں کتنی کہانیاں چھپی ہیں۔ ہاں، وہی میں کہہ رہا تھا کہ کتنے اہم موڑ، کچھ المیے، کامیابیاں، تہذیبی رنگ، سب کچھ ملتا ہے ایسے ایک تاریخ میں۔ بالکل، یہ صرف ایک تاریخ نہیں، جیسے آپ نے کہا، انسانی تجربات کا ایک پورا گلدستہ ہے۔ تو آج ہم اسی 1 نومبر کا ذرا تفصیلی جائزہ لیں گے، جی، اور مقصد صرف یہ نہیں کہ فہرست گنوا دیں، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان واقعات نے تاریخ پر کیا اثر ڈالا۔ صحیح، یعنی کیسے ایک ہی دن میں آپ کو آغاز بھی ملے گا، اختتام بھی، خوشی بھی، غم بھی، تعمیر، تخریب، سب ساتھ ساتھ۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس جو معلومات ہے وہ بنیادی طور پر اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا سے لی گئی ہیں، جو خاص 1 نومبر پر ہے۔ جی، تو کوشش یہی ہوگی کہ ان ذرائع سے کچھ اہم، کچھ دلچسپ باتیں نکالی جائیں، کچھ حیران کن حقائق بھی شاید سامنے آئیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر شروع کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں 1 نومبر ہمیں کیا بتاتا ہے۔ جی ضرور۔ تو سب سے پہلے واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے تاریخ تو واقعات سے ہی بنتی ہے، اور 1 نومبر کو تو واقعی بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ یقیناً، اور شاید سب سے زیادہ ڈرامائی اور المناک واقعہ 1755 کا ہے، لزبن والا۔ جی، پرتگال کا دارالحکومت لزبن۔ 1 نومبر کی صبح وہاں ایک بہت شدید زلزلہ آیا، اور بات وہیں ختم نہیں ہوئی۔ اس کے فوراً بعد ایک خوفناک سونامی آ گیا جس نے ساحلی علاقوں کو تباہ کر دیا، او خدایا! اور پھر شہر کے باقی حصوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ مطلب ایک قیامت تھی وہ۔ اندازہ ہے کہ 40 سے 60 ہزار لوگ مارے گئے۔ 40 سے 60 ہزار، یہ تو ناقابل یقین تعداد ہے۔ اس کا اثر تو صرف پرتگال تک نہیں رہا ہوگا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ واقعہ صرف ایک قدرتی آفت نہیں تھا، اس نے پورے یورپ کو، خاص طور پر اس وقت کے دانشوروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، وہ روشن خیالی کا دور تھا، انلائٹنمنٹ کا۔ لوگ عقل، منطق، سائنس کی باتیں کر رہے تھے۔ اس زلزلے نے نا بڑے گہرے سوالات کھڑے کر دیے۔ جیسے کہ؟ مطلب خدا کی قدرت کیا ہے، دنیا کا نظام کیسا ہے، کیا سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے، تقدیر کیا ہے؟ وولٹیر جیسے مفکرین نے اس پر بہت کچھ لکھا۔ یعنی ایک آفت نے سوچنے کے نئے زاویے بھی دیے۔ جی، اور عملی طور پر بھی اس نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے بہتر طریقوں، سائنسی اپروچ اور یہاں تک کہ شہروں کی منصوبہ بندی پر بھی اثر ڈالا۔ ہاں، دلچسپ۔ اچھا، اب ذرا سیاسی تبدیلیوں کی طرف آئیں۔ 1922 میں بھی اسی دن کچھ بہت بڑا ہوا تھا۔ جی ہاں، ایک بہت بڑی تبدیلی، صدیوں پرانی سلطنت عثمانیہ کا باقاعدہ خاتمہ۔ 1 نومبر 1922 کو ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی نے سلطنت کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ تو یہ ایک عہد کا خاتمہ تھا۔ بالکل، ایک عظیم سلطنت کا اختتام، اور ساتھ ہی جدید سیکولر ترکی کی طرف ایک بڑا قدم۔ ایک باب بند ہوا، دوسرا شروع۔ ایک طرف سلطنت ختم ہو رہی ہے، اور دوسری طرف اسی تاریخ کو نئی آزادیاں بھی مل رہی ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہی تو 1 نومبر کا ایک دلچسپ پہلو ہے۔ 1922 میں سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، اور پھر کئی سال بعد 1981 میں اسی 1 نومبر کو کیریبین جزائر اینٹیگوا اور باربوڈا نے برطانیہ سے مکمل آزادی حاصل کی۔ واہ! تو ایک طرف تاریخ کا ایک دور ختم ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک نئی قوم اپنا سفر شروع کر رہی تھی۔ اور بین الاقوامی سطح پر بھی کچھ ہوا تھا، اقوام متحدہ کے حوالے سے۔ جی، سن 2000 میں سربیا اور مونٹی نیگرو، جو اس وقت ایک یونین تھے، وہ اقوام متحدہ کے رکن بنے۔ بلکان کی جنگوں کے بعد یہ ایک اہم قدم تھا استحکام کی طرف۔ ٹھیک، آزادی کی بات ہوئی تو ایک اور جد و جہد کا آغاز بھی اسی دن سے جڑا ہے، 1954 میں۔ جی ہاں، الجیریا۔ 1 نومبر 1954 کو الجیریا میں فرانسیسی نوآبادیاتی راج کے خلاف مسلح جدوجہد کا باقاعدہ آغاز ہوا۔
FLN یعنی فرنٹ دے لبریشن نیشنل نے ملک گیر حملے شروع کیے. اسے وہ توسنٹ روج بھی کہتے ہیں نا؟ جی، ریڈ آل سینٹس ڈے، کیونکہ یہ مسیحی تہوار آل سینٹس ڈے والے دن ہوا. یہ ایک لمبی اور بہت خون ریز جنگ آزادی تھی جس کا یہ نقطۂ آغاز تھا. تو آزادی کا حصول بھی اسی دن اور آزادی کی جنگ کا آغاز بھی الجزائر. کمال ہے. تاریخ ایسے ہی جوڑتی ہے چیزوں کو. اچھا، اب ذرا سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف چلتے ہیں. وہاں بھی 1 نومبر کا دن کافی اہم ہے. بلا شبہ اہم ہے، اور ایک ایسی پیش رفت ہوئی جس نے شاید دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا. 1 نومبر 1952 امریکہ نے پہلا تھرمو نیوکلیئر ڈیوائس یعنی ہائیڈروجن بم ٹیسٹ کیا. وہ آئی مائک ٹیسٹ. بالکل، بحر الاقاہل میں مارشل آئلینڈز پر. اس کی طاقت ہیروشیما والے ایٹم بم سے سینکڑوں گنا زیادہ تھی. سینکڑوں گنا. یہ تو ایک طرف ٹیکنیکل کامیابی تھی، لیکن دوسری طرف تو یہ انسانیت کے لیے ایک خوفناک چیز بن گئی. سرد جنگ کے دوران اس کا کیا مطلب نکلا؟ اس نے سرد جنگ کو بالکل ایک نئی سطح پر پہنچا دیا. بہت زیادہ خطرناک. ہتھیاروں کی دوڑ تیز ہو گئی. سوویت یونین نے بھی جلد ہی اپنا ایچ بم بنا لیا. تو وہ میڈ والی تھیوری، میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن. جی، باہمی یقینی تباہی. اس نظریے کو اسی سے تقویت ملی. یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سائنس کی ہر ترقی ضروری نہیں ہے کہ فائدہ مند ہی ہو، اس کے تاریک پہلو بھی ہو سکتے ہیں. یہ تضاد پھر سے سامنے آ گیا. تباہی کی ٹیکنالوجی ایک طرف اور دوسری طرف اسی تاریخ کو سماجی ترقی کا بھی قدم اٹھایا گیا. آپ 1848 کی بات کر رہے ہیں، بوسٹن فیمیل میڈیکل اسکول کی؟ جی ہاں، بالکل. 1 نومبر 1848 کو امریکہ میں بوسٹن میں خواتین کے لیے پہلا میڈیکل کالج اسی نام سے شروع ہوا. وہاں باقاعدہ کلاسز کا آغاز ہوا. یہ زمانے میں تو بہت بڑی بات ہوگی. ارے، انقلابی قدم تھا. اس وقت تو عام خیال یہی تھا کہ خواتین میڈیسن جیسے مشکل پیشے کے لیے بنی ہی نہیں ہے. شدید مخالفت تھی. تو اس کالج کا کھلنا خواتین کی اعلیٰ تعلیم اور پروفیشنل زندگی میں برابری کی جد و جہد میں ایک بہت بڑا سنگ میل تھا. اس نے راستہ کھولا نہ صرف امریکہ میں بلکہ دنیا بھر میں خواتین ڈاکٹرز کے لیے. یعنی تعلیم کے ذریعے تبدیلی. اچھا، سائنس، سیاست، سماج. اب ذرا فنون لطیفہ کی طرف بھی دیکھ لیں. وہاں بھی 1 نومبر اہم ہے. جی، خاص طور پر آرٹ کے شائقین کے لیے. 1 نومبر 1512 روم میں ویٹیکن میں سسٹین چیپل کی چھت، مائیکل اینجلو والی، جی، جسے مائیکل اینجلو نے 4 سال لگا کر پینٹ کیا تھا، وہ پہلی بار عوام کے لیے کھولی گئی. رینیساں آرٹ کا شاہکار سمجھا جاتا ہے. آج بھی لاکھوں لوگ جاتے ہیں دیکھنے. واقعی انسانی تخلیق کی ایک عظیم مثال. اچھا، اب ذرا پاکستان کے حوالے سے بات کر لیں. یہاں بھی 1 نومبر کو کچھ اہم واقعات درج ہیں. ضرور. ایک تو تعلیمی حوالے سے 1 نومبر 1961 کو پنجاب زرعی کالج لائل پور، جو اب فیصل آباد ہے، اسے یونیورسٹی کا درجہ ملا. آج کی ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد. جی، یہ تو بہت اہم ادارہ ہے. بالکل، زراعت کے شعبے میں بڑا نام ہے. پھر سیاسی طور پر دیکھیں تو 1 نومبر 1985 کو سینٹ نے آئین میں 8ویں ترمیم متفقہ طور پر منظور کی. وہ ترمیم جس نے صدر کو کافی اختیارات دیے تھے پارلیمنٹ تحلیل کرنے وغیرہ کے. جی، وہی. اس کے اثرات پاکستان کی سیاست پر بہت گہرے اور متنازع رہے. اور ایک عدالتی فیصلہ بھی ہے. 1 نومبر 1992 کو سانحہ ٹنڈو بہاول کیس کا فیصلہ آیا. ہاں، جس میں فوجی اہلکاروں کو سزا ہوئی تھی. جی، 9 شہریوں کے قتل کے الزام میں. یہ ریاست کے اندر احتساب کے حوالے سے ایک اہم کیس مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہوئے پاکستان کے واقعات. بین الاقوامی سطح پر ایک اور بڑی پیش رفت بھی تو اسی دن ہوئی تھی، یورپی یونین کے حوالے سے. آپ ماسٹرکٹ ٹریٹی کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں، 1 نومبر 1993 کو یہ معاہدہ نافذ ہوا اور اسی سے باقاعدہ طور پر یورپی یونین EU وجود میں آئی. تو یہ صرف نام کی تبدیلی نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں. اس نے یورپی ممالک کے درمیان تعاون کو بہت گہرا کر دیا. مشترکہ کرنسی، یورو کا منصوبہ، مشترکہ خارجہ پالیسی، سیکیورٹی، شہری حقوق، بہت کچھ اس میں شامل تھا. جدید یورپ کی تشکیل میں اس کا کلیدی کردار ہے. اور ایک حالیہ افسوسناک واقعہ بھی انگریزی ویکیپیڈیا میں تھا، 2024 کا، سربیا میں. جی، نوی ساد ریلوے اسٹیشن پر
वहां एक कंक्रीट की छत गिर गई थी जिससे इत्तलात के मुताबिक 14 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए। ये पब्लिक मकामात पर इंफ्रास्ट्रक्चर की सेफ्टी पर सवाल उठाता है। तो ये थे कुछ अहम वाकयात। अब जरा शख्सियात की तरफ आते हैं। कौन कौन पैदा हुआ इस दिन? उर्दू ज़राए में तो 2 नाम थे। जी, एक तो यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, पाकिस्तानी सियासतदान और सकाफती शख्सियत, अल्लामा इकबाल के नवासे भी हैं, और दूसरी भारतीय अदाकारा इलियाना डी क्रूज। ठीक है। और अंग्रेजी ज़राए में? वहाँ तो फहरिस्त लंबी होगी। जी, काफ़ी लंबी है। मुख्तलिफ शोबों से लोग हैं। मिसाल के तौर पर नोबल अमन इनाम याफ्ता अर्जेंटाइन के कार्लोस सावेद्रा लामास 1878 में। अच्छा। फिर रियाजी और मंतिक में एक इनकलाबी नाम जॉर्ज बूल 1815 में पैदा हुए। उनका बूलियन अलजेब्रा आजकल के कंप्यूटर्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बुनियाद है। यानी हमारे गैजेट्स की बुनियाद रखने वाले मुफक्किर का जन्मदिन। वाह। और सियासत में? सियासत में भी बड़े नाम हैं। अमेरिका के 2 सदर, जेम्स के पोक 11वें सदर 1795 में, और वॉरेन जी हार्डिंग 29वें सदर 1865 में, दोनों 1 नवंबर को पैदा हुए। ये तो महज इत्तेफाक है या? खैर, कारोबारी दुनिया से भी नाम है। जी हाँ, भारत की मारूफ बिजनेस वुमन नीता अंबानी 1963 में, और टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक एप्पल के सीईओ टिम कुक 1960 में। अच्छा, टिम कुक भी? जी, ये भी 1 नवंबर को पैदा हुए। और आर्ट्स और दानिश्वरी के मैदान में? वहां भी बड़े नाम हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, भारतीय अदाकारा 1973 में। जी। अमरीकी रॉक बैंड रेड हॉट चिली पेपर्स के गुलकार एंथोनी कैडिस 1962 में, और एक बहुत ही अहम मुफक्किर एडवर्ड सईद। ओरिएंटलिज्म वाले? जी बिल्कुल। फिलिस्तीनी निजाद अमरीकी दानिश्वर अदबी निकाद 1935 में पैदा हुए। उनका काम आज भी पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज में बहुत अहमियत रखता है। वाकई, क्या क्या नाम है एक ही दिन से जुड़े हुए। अच्छा, ये तो हुई पैदाइशें। अब जरा वफात का जिक्र करते हैं। कौन सी अहम शख्सियात इस दिन दुनिया से गईं? उर्दू ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के मशहूर शायर और नगमा निगार तनवीर नकवी साहब 1972 में इसी दिन इंतकाल कर गए। और 1972 ही में एक और बड़े शायर का भी इंतकाल हुआ था, ना? आप इज़रा पाउंड की बात कर रहे हैं? जी, अमेरिकी शायर। उनका इंतकाल भी 1 नवंबर 1972 को हुआ। 20वीं सदी की शायरी पर बहुत असर डाला उन्होंने, अगरचे मुतनाज़ा भी रहे। और कौन? 1955 में डेल कार्नेगी, मशहूर मुसन्निफ, लेक्चरर, सेल्फ हेल्प गुरु। उनकी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स तो आज तक बिकती है। जी जी, बहुत मशहूर है। खेलों में अमेरिकी फुटबॉल लेजेंड वॉल्टर पिटन 1999 में, और अभी हाल ही में 2022 में अमेरिकी रैपर टेक ऑफ मिगोज ग्रुप वाले, उनका इंतकाल हुआ एक प्रतिष्ठित गायक में। ओह, अफसोसनाक। तो पैदाइश और वफात के साथ साथ ये दिन त्योहारों और तातीलात का भी है। जी बिल्कुल। मसीही दुनिया में तो ये बहुत अहम दिन है, ऑल सेंट्स डे, तमाम मुक़द्दसीन का दिन। जी, उन तमाम संतों की याद में जिनका कैलेंडर में कोई खास दिन नहीं। ये एक तरह से याद और तफक्कुर का दिन है। और कुछ सकाफतों में ये याद मनाने का अंदाज बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। मेक्सिको में जैसे? हाँ, डे ऑफ द डेड यानी डिया दे los मुर्तोस 1 नवंबर इसका पहला दिन होता है। खास तौर पर इसे डिया दे los इनोसेंटेस या डिया दे los अंजेलितोस कहते हैं। यानी मासूमों या नन्हे फरिश्तों का दिन? जी, ये उन बच्चों की याद में होता है जो वफात पा गए। लेकिन ये शोक का दिन नहीं होता, बल्कि रंगों, खानों, मौसीकी और यादों के जरिए जिंदगी का जश्न मनाने का त्यौहार है। बड़ा मुनफरिद है। वाकई। अच्छा, अलजायर के लिए भी ये दिन खास है, हमने जिक्र किया था पहले। जी, वहाँ ये यौम इनकलाब है, 1954 की जंग आज़ादी के आगाज की याद में। उनकी कौमी शनाख्त का अहम हिस्सा है। और हिंदुस्तान में? वहाँ तो कई रियासतें। हाँ, 1956 में रियासतों की तंजीमें नौ हुई थी लिसानी बुनियादों पर। तो 1 नवंबर को कई रियासतें अपना यौम तासीस मनाती हैं। कर्नाटक में कर्नाटक राज्योत्सव, केरला में केरला पिरावी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्योत्सव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब,
یہ سب یکم نومبر کو اپنا یوم تاسیس مناتی ہیں، اپنی ثقافتی شناخت کا جشن۔ بالکل۔ اور اینٹیگوا و باربوڈا کے لیے یہ ان کا یوم آزادی ہے، 1981 والا۔ جی، اور گلگت بلتستان کا بھی ذکر تھا اردو ویکیپیڈیا میں؟ جی، وہاں بھی یکم نومبر کو ڈوگرا راج سے آزادی کا دن منایا جاتا ہے، اور ایک نیا اضافہ جو اب کافی مقبول ہو رہا ہے وہ ہے ورلڈ ویگن ڈے، عالمی ویگن دن۔ جی، 1994 سے منایا جا رہا ہے۔ یکم نومبر کو ویگن طرز زندگی یعنی جانوروں سے حاصل کردہ کوئی بھی چیز استعمال نہ کرنا، اس کے فوائد اور اخلاقی پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے۔ تو جب ہم یہ سب کچھ ایک ساتھ دیکھتے ہیں، لزبن کی تباہی سے لے کر سلطنتوں کے خاتمے تک، آزادی کی جنگیں اور جشن، سائنس کی وہ خطرناک ایجاد اور دوسری طرف سماجی ترقی، فن کے شاہکار، پھر یہ تہوار، تو یکم نومبر کی تصویر کتنی پہلودار نظر آتی ہے۔ یقیناً یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کوئی سیدھی سادھی کہانی نہیں ہے، اس میں تضادات ہیں، سانحات ہیں، کامیابیاں ہیں، پرانا ختم ہوتا ہے، نیا شروع ہوتا ہے، سب کچھ ایک ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اور آج ہم نے جو بات کی وہ تو صرف چند چیزیں تھیں۔ جی، یہ تو صرف چند جھلکیاں تھیں۔ ہر تاریخ، ہر دن میں ایسے ہی نہ جانے کتنی کہانیاں، کتنے سبق پوشیدہ ہیں۔ اور یہیں سے ایک دلچسپ سوال بھی ذہن میں آتا ہے۔ وہ کیا؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ تاریخ کی یہ جو کڑیاں ہیں، جو بظاہر الگ الگ لگتی ہیں، یہ اصل میں کیسے جڑی ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پر جیسے ہم نے بات کی کہ یکم نومبر 1922 کو سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، ٹھیک؟ ہاں۔ اور پھر ٹھیک 6 سال بعد یکم نومبر 1928 کو ترکی نے عربی رسم الخط چھوڑ کر لاطینی حروف تہجی اپنا لیے۔ ہاں، اتاترک کا دور میں۔ جی، اب یہ دونوں واقعات ایک ہی تاریخ کو ہوئے، لیکن یہ صرف اتفاق نہیں تھا، یہ ایک بڑے منصوبے کا حصہ تھے، ایک قوم کی پوری شناخت کو بدلنے کا منصوبہ، ماضی سے تعلق توڑ کر ایک نئے مغربی سیکولر مستقبل کی طرف جانے کا۔ یہ تو واقعی گہری بات ہے۔ ایک ہی دن کے واقعات ایک بڑے تاریخی عمل کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح وہ ہائیڈروجن بم کا تجربہ، آئی وی مائک والا یکم نومبر 1952 کا، وہ صرف ایک ٹیکنیکل چیز نہیں تھی۔ اس ایک تجربے نے آنے والی دہائیوں تک دنیا کی سیاست، جنگی حکمت عملی، بین الاقوامی تعلقات، یہاں تک کہ عام آدمی کے ذہن میں ایٹمی جنگ کے خوف کو شکل دیا۔ صحیح۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیلنڈر کا کوئی دن ہمیں شاید عام سا لگے، لیکن اس دن ہونے والے واقعات کے اثرات بعض اوقات صدیوں تک چلتے ہیں اور ہماری دنیا کو اچھے یا برے دونوں طرح سے بدلتے رہتے ہیں۔ واقعی ہر دن اپنے آپ میں ایک تاریخ ہے۔ بہت خوب۔ امید ہے کہ یکم نومبر کا یہ جائزہ ہمارے سننے والوں کے لیے دلچسپ اور کچھ نیا سوچنے کا باعث بنا ہوگا۔ جی، امید تو یہی ہے۔ تو اگلی بار پھر ملیں گے ایک نئی تاریخ اور اس سے جڑی نئی کہانیوں کے ساتھ۔